السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اب یہ علی شاہ کا ناول شروع کرتے ہیں۔ تیری رنجشیں عذاب لگی، تیری قربتیں محال بنی۔ شام تک ہمدان اور فرقان لغاری واپس آئے تو حجاب اور اسما لغاری لاؤنج میں تھی۔ صلہ ہمدان کو دیکھتے اس کی طرف بھاگی، جبکہ حجاب نظریں چرائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ہمدان کی نظروں سے اوجھل ہوئی۔ دل میں اس کے غصے کا ڈر تھا، اس لیے کچن میں چلی آئی۔ حریرہ اب بالکل ٹھیک تھا، اسے دیکھ کے مطمئن ہوئی۔ ملازمہ کے ہاتھ اس نے لاؤنج چائے پانی بھجوائے۔ فی الحال وہ ہمدان سے روپوش تھی، کیونکہ صبح ہمدان نے حریرہ کی طبیعت کو دیکھتے اسے سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ جب تک صحت یاب نہیں ہو جاتا اسے اسکول نہ بھیجے۔ اس نے کبھی سختی سے بات نہیں کی، مگر آج دل دھڑک رہا تھا۔ باہر ہمدان نے اسے غائب دیکھا تو بے چینی سی ہوئی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ کچن میں تھی اور یہ بات اسے چبھی تھی، اس لیے چائے کا کپ اٹھائے وہ کچن میں چلا آیا، جہاں وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ یہ چائے گرم کر دو، ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے پیچھے کھڑی ہوتے اس نے پکارا تو حجاب نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جو نارمل دکھائی دے رہا تھا۔ ہمارے ساتھ چائے کیوں نہیں پی؟ اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھتے ہمدان نے پوچھا، جو ہر روز ان کے ساتھ چائے پیتی تھی۔ آج میرا دل نہیں تھا۔ اس نے چائے ہلکی گرم کرتے کپ میں ڈالی تو ہمدان اس کے قریب ہوا اور اس کے دوپٹے سے پسینہ صاف کیا۔ تم حریرہ کے لیے روتی رہی ہو؟ اسے ڈائننگ ٹیبل کی کرسیوں پہ بیٹھاتے وہ خود اس کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ گیا۔ نہیں تو، حجاب نے ٹالنا چاہا، مگر بھول گئی اس کے سامنے ہمدان لغاری بیٹھا تھا۔ جھوٹ مت بولو، بابا نے بتایا تھا، اور ویسے بھی بچوں کے لیے رویا مت کرو۔ بچے ہیں، موسم تبدیل ہونے پہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں، اور ڈانٹ بھی نہیں سکتا کہ تم میرے بچوں کی ماں ہو اور میری زندگی جینے کی امید ہو۔ دو گھونٹ چائے کے پیتے وہ کپ اس کے ہونٹوں کے ساتھ لگا گیا۔ اور دوسری بات، فوراً روم میں آ جاؤ۔ کچن میں تو پبلک پلیس سمجھ کے کچھ کر بھی نہیں سکتا، ورنہ ابھی کچھ کیا اور کسی نے دیکھ لیا تو 2-3 دن تو نظریں ہی نہیں ملا سکوں گا۔ اس کی تھوڑی کو لبوں سے چھوتے وہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرتا باہر نکل گیا۔ پچھلے 6 ماہ سے اس کی زندگی میں نہ جانے کتنے عذاب آئے اور ختم ہوئے۔ پروفیسر رونالڈو اور ہوٹل کے باس نے اسے بہت بڑی گیم میں پھنسا دیا، جس دن وہ اپنی عزت و جان بچا کے بھاگی، اسی رات پولیس نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ $10,000 کی چوری کا الزام لگا، پکے ثبوتوں اور مختلف قسم کے جالوں میں اسے پھنسایا گیا۔ اس کے عام سے اپارٹمنٹ کی قیمت $8,000 تھی۔ اپارٹمنٹ کو گروی رکھوا لیا گیا کہ جب تک $10,000 رقم کا وہ تعاون نہیں بھرے گی، تب تک اسے اپارٹمنٹ نہیں مل سکتا۔ پچھلے 7 مہینوں سے وہ ہر جانا بھر رہی تھی، رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ 2 مہینے پہلے اسے رہائی دی گئی اور وہ پھر سے جاب کی تلاش میں لگ گئی۔ بہت زیادہ محنت اور بھاگ دوڑ کی وجہ بڑی مشکل سے چھوٹے سے مارٹ میں اسے سیلز گرل کی جاب ملی۔ آہستہ آہستہ وہ کام کرنے لگی تو کچھ حد تک پھر سے زندگی جینے کی تھوڑی سی امنگ پیدا ہوئی۔ مارٹ میں اس کی ملاقات رینا نامی لڑکی سے ہوئی، جو اس کے ساتھ کام کرتی تھی۔ تھوڑے عرصے کے رکھ رکھاؤ کے بعد اس نے رینا کو رقم اوز میں اس کے اپارٹمنٹ میں رہائش کا بندوبست کیا، جہاں وہ اپنے ماں باپ اور بہن کے ساتھ رہ رہی تھی۔ زیادہ نہ سہی، رات کو سڑکوں یا کلب میں ٹہلنے کی بجائے پرسکون ماحول مل گیا۔ پروفیسر رونالڈو کی وجہ سے اس کی ریپوٹیشن واقعی گر گئی۔ کسی بھی اچھے اور مہنگے شاپنگ پلازا میں اسے عام سی سویپر کے
مقابل رکھنے لائق سمجھا ہی نہیں گیا۔ امّ دوران کا ایسا لگا کہ وہ کھانا پینا بھول گئی۔ عزت کی روٹی نے اسے در در بھٹکنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ غم دل لگائے چہرے پہ سختی و صبر کا خور رکھ رہی تھی۔ کوئی اسے دیکھ لیتا تو پہچان نہ پاتا کہ وہ گھنگریلے سنہرے بالوں والی گول مٹول چہرے والی سبیکا ہے، وہ جس کے ڈمپل نمایاں ہوئے تو کوئی شخص خود کو بھول گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے، کچھ غم تو کچھ محبت کی کھا گئی۔ عالیہ میر کا اپارٹمنٹ بند تھا۔ وہ 2 دفعہ گئی مگر ہر دفعہ نا امید ہو کے پلٹ آئی۔ ابھی وہ وہیں سے ہو کے آئی لیکن وہ بند تھا۔ رات کے 9 بجے وہ فون دیکھ رہی تھی جب نظروں سے ایک پوسٹ گزری تو چند لمحے کے لیے جامد ہو گئی۔ سامنے لکھی بات اتنی پیاری تھی کہ رونے لگ گئی اور اتنی روئی کہ ضبط کے تمام تالے ٹوٹ گئے۔ دروازہ بند تھا مگر اس کے آہ و بکا آسمان تک پہنچ گئی۔ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ بے شک تو ہی ہے، اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا۔ تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ کیا کوئی تمہیں مجھ سے زیادہ محبت دے سکتا ہے؟ وہ یہ پڑھتی دنیا بھول گئی۔ اللہ کی محبت تو زمین کی وسعت و مقاس سے زیادہ تھی۔ اس نے یہ بات کیوں فراموش کی تھی؟ رونا اس بات کا تھا کہ اس نے ہر در کھٹکھٹا لیا اور ہر جگہ سے رد ہوئی، پھر یہ در کیوں نہیں کھٹکھٹایا جہاں سے کوئی رد نہیں ہوتا، کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ وہ رب تو مایوس نہیں لوٹاتا، بس بات خلوص نیت کی ہوتی ہے۔ پکار میں تڑپ ہو تو دعائیں عرش ہلا دیتی ہے، بارگاہ الہی میں ہلچل مچ جاتی ہے، جھولیاں بھر دی جاتی ہے، صبروں کے صلے مل جاتے، دعائیں رنگ لے آتی ہے۔ کچھ دیر وہ باوضو ہو کے آئی اور اٹیچی سے نماز نکال کے بچھائی، قرآن پاک پڑھا اور روتی رہی، پھر جا کے کہیں راحت و سکون حاصل ہوا اور کچھ دیر میں ہی وہ سکون سے سو گئی، ساری فکریں جیسے کہیں دور جا سوئی تھیں۔ وہ واپس گھر آئے تو پریزے نے شاہو کو بیلی پور جانے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کے اس نے کالج سے کچھ 2 سالہ تعلیمی ریکارڈ کی سند لینی ہے، اس لیے وہ لے کے جائیں گے کیونکہ پھر کیا پتہ وہ نہ جا پائے۔ وہ بیلی پور کے لیے کتنے دن کے لیے ٹھہرتی یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ اس نے اصل معاملہ شاہو کو بتایا، وہ ہمیشہ کی طرح اس کی رضا میں راضی ہو گیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے کب سے کمرے میں کھانا لگا دیا، وہ نہ جانے پچھلے آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی مگر وہ تب سے اسے گھر کے باہر چھوڑ کے گیا اور اس وقت کا گیا ابھی تک نہیں آیا۔ 5-10 منٹ گزرے، صوفے پہ لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، تب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوا اور اسے دیکھا جس کے دروازے کھلنے کی وجہ سے اس کی نیند ٹوٹی اور وہ ڈر کے ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی تھی۔ سوری، شاہو نے شال اتارتے معذرت کی جو اسے خفگی سے گھور رہی تھی۔ وہ بے ہمیشہ کی طرح میسنا سا مسکرا دیا۔ آپ کے انتظار میں کھانا نہیں کھایا، حالانکہ دن میں بھی میں نے تھوڑا سا کھایا تھا، وہ لاڈ سے جتا رہی تھی۔ سوری بابا سوری، بس 5 منٹ میں ہاتھ منہ دھو کے آتا ہوں۔ سینڈل اتار کے چپل پہنتے اب باتھ روم کی طرف بڑھا اور حقیقتاً وہ بہت کم وقت میں اس کے پاس صوفے پہ بیٹھا تو پریزے نے سالن نکالتے اس کے پلیٹ میں ڈالا۔ ایک ہی پلیٹ میں ڈالنا، بلکہ تم رہنے دو۔ اس کے ہاتھ روکتے اس نے سالن خود ڈالا اور نوالا توڑتے اسے کھلایا تھا تو پریزے کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ اس نے نوالا توڑتے اس کی طرف بڑھایا، وہ پھر مسکرایا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے منہ کھولتے اس کے ہاتھوں سے نوالا لیا۔ کچھ دیر وہ کھانا کھا چکے تھے۔
اس کے چہرے کو دیکھتی وہ مطمئن تھی، جو اب ٹی لگائے مگن ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے آج بتایا تھا کہ درد سہ کے آزمائشوں پہ پورا اتر کے کڑوی کسیلی سن کے خوش کیسے رہا جاتا ہے۔ تو وہ اکھڑا مزاج لیکن پھر بھی اس شخص کے بغیر رہنا ناممکن تھا۔ وہ اس کے چہرے پہ سنجیدگی دیکھتی رہی، یہ تک بھول گئی کہ برتن کچن تک رکھ کے آنے ہیں۔ بادامی رنگ کے لباس میں وہ اس وقت رف سے حلیے میں تھا، مگر پھر یہ سنجیدگی اور اس کا انداز بے نیازگی کمال کی تھی۔ ہر چیز سے غافل وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سادہ سے حلیے میں بھی اس کا دل دھڑکانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اس سے بے نیاز تھا، اور یہی تو جان لیوا عذاب تھا۔ ٹی وی پہ کوئی لیو میچ چل رہا تھا، اس میں مگن وہ ہر چیز کو سرے سے نظر انداز کیا ہوا تھا، جیسے دنیا میں اور کوئی شے ضروری نہ ہو۔ پریزیں بے دلی سے اٹھنے کی سوچ و بچار میں تھی۔ اسے بات ہرگز نہیں گوارا تھی کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو دیکھے۔ تو کب لا رہی ہو مجھے ٹریک پہ؟ ابھی وہ برتن اٹھاتی جب سنجیدگی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ جھٹکے سے اس نے سر اٹھایا اور اسے دیکھا، جس کے لب پہ بھیجے تھے، جیسے اس نے کوئی بات نہ کی ہو۔ پریزے نے اپنا وہم کرنا چاہا، مگر وہ کیسے اس کی بات فراموش کر سکتی تھی؟ جی مطلب؟ وہ بس اتنا ہی پوچھی، انداز میں نہ سمجھی کا عنصر تھا۔ میری جان، میں نے فارسی میں بات تو کی نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے۔ نظریں ٹی وی سے اٹھاتے اس نے پریزے کی طرف دیکھا۔ وہ منہ کھولے اسے تکے جا رہی تھی۔ اس کے بعد اور زیادہ منہ کھل گیا۔ وہ کیا کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ اس شخص کا میری جان کہنا سچ وہ بیچ میں ڈال گیا، اور اسے ہر بات کی امید کر سکتی تھی، مگر یہ بات تو وہ وہم گمان میں بھی نہیں تھی۔ آپ مجھ سے مخاطب ہیں؟ اس نے انگلی خود کی طرف کرتے حیرت سے پوچھا، اور پھر غور سے اسے دیکھا کہ کہیں وہ بلوٹوتھ لگائے کسی سے مخاطب تو نہیں ہے۔ ہاں میری جان، تم سے ہی مخاطب ہوں۔ تمہارے علاوہ یہاں ہے کیا کوئی؟ بنا سمجھے اسے اپنے حصار میں لیتے وہ گرفت مضبوط کرتے سر اس کے کندھے پہ رکھ چکا تھا۔ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ پریزے کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ شہویر کیا کر رہے ہیں؟ اس کے زبان سے الفاظ بامشکل ادا ہوئے تھے۔ اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ کوئی اپنے دل کو تسلیہ نہ دے۔ ناک اس کے کندھے کے ساتھ رگڑتے شہویر نے نرمی سے جواب دیا، تو پریزے کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا۔ دال میں کچھ تو کالا تھا جو اسے معلوم نہ تھا۔ بظاہر تو دھیان ٹی وی پہ تھا، مگر وہ ابھی تک اس کے حصار میں قید تھی۔ اس کی بے باک حسارتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ نیوٹن کی بیوی نہیں تھی نہ، اس لیے وہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ بیوی ہوتی تو میں دیکھتا کیسے آفگریٹی معرض وجود میں آتی۔ بیوی چھوڑو، اس کی محبوبہ بھی ہوتی تو لاہ آفگریٹی کی بجائے نہ جانے کتنے طلب علم گریٹی آف لو کے اسباق پڑھ رہے ہوتے، پر الحمدللہ اس کی محبوبہ نہیں تھی۔ سلام ہے اس بندے کو۔ یہ بیویاں تو اچھے بھلے سائنسدان بندے کو سائیکو پیشنٹ بنا دیتی ہے، تو لیکچرر کیا چیز ہے؟ اس کے ماتھے کو چومتے عجب بے نیازی سے جواب دیا گیا۔ پریزیں ساکت رہ گئی۔ آج ثابت ہوا تھا وہ صرف میسنا نہیں، اول درجے کا میسنا تھا۔ گویا ایک ایک بات کی ریکارڈنگ اس کے دماغ میں فٹ تھی، اور اس وقت تو اس نے ذرا بھی ظاہر نہیں ہونے دیا، اور ایسا تاثر بھی نہیں دیا کہ اس کو شک بھی پڑے۔ اسے نہیں باتیں سن لی تھی، وہ ارحم کے ساتھ باتوں میں مگن تھا۔ پھر کیسے اس شخص کے کان اتنے پتلے ہو سکتے تھے؟ وہ کیسے بھول گئی؟ وہ تو باتیں تک حفظ کرنے والا انسان تھا۔ اس کی ایک یہ عادت بھی عجیب تھی کہ وہ وقت پہ رد عمل نہ ظاہر کرتا، مگر اس وقت
دونوں ہفتوں مہینوں تک باتیں یاد رہتی اور وقت آنے پہ دوسروں کو بھولنے تک نہ دیتا۔ بات کا اندازہ ایسا ہوتا کہ اگلے کو اپنی بات کی ساتھ واقع پذیر جگہ آ جاتی۔ پریزیں حیرت سے نکلتی اب خجل ہونے لگی۔ کون سے اسلامک کالج میں ڈیمو دوں؟ اس نے اتنے سکون سے پوچھا کہ پریزے نے چونک کے اسے دیکھا۔ جی؟ پریزے نے اب بھی کافی خجالت سے پوچھا۔ وہ بھگو بھگو کے مار رہا تھا، اب بچنا ناممکن تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی کہ وہ کیسے بھول جاتی تھی کہ شاہ ویر یوسف زئی ایسا شخصیت ہو سکتی ہے۔ چلو چھوڑو سب باتوں کو، ویسے اتنا بھی خشک مزاج، ان رومانٹک اور روکھی پھیکی ہستی تو نہیں میری۔ اب کی بحث وہ کافی حد تک اس کے جانب جھک آیا۔ پریزیں مکمل اس کی کشادہ باہوں کے حصار میں چھپ گئی، اتنا کہ پیچھے پڑی اسے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب اس کے ہونٹ اپنے آنکھوں پہ محسوس ہوئے، وہ آنکھیں میچتی مٹھیوں میں اس کا کرتا جکڑ گئی۔ اسے اس وقت یہ پناہ دنیا کی مضبوط پناہ گاہ محسوس ہو رہی تھی۔ 3.5 سالوں سے وہ دنیا کی ٹھوکروں پہ تھی۔ کیا وہ اس حصار کے لیے 3 سال تڑپی پھر بے حس بن گئی؟ مگر وہ سامنے ہوتا تو ایسے لگتا کہ وہ بہت نرم و نازک چھوٹی سی بچی ہے۔ تمہیں شکایت ہے کہ میں رومانٹک نہیں ہوں؟ آج سارے گلہ دور کر دوں گا۔ شاہو نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو اس کے رخسار پہ چٹکی کاٹی۔ پریزے نے گھور کے اسے دیکھا۔ ہاں تو رومانٹک بننے کو کہا تھا، آدم خور نہیں، وہ کافی نڈر انداز میں بولی۔ شاہو بس مسکرا کے رہ گیا۔ قابو کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، کھلی آفر ہے، میسنا ہی سہی مگر یہ تسلی رکھو تمہارا ہی ہوں۔ پریزے نے آنکھیں کھولی تو اس کے چمکتی نگاہوں کو دیکھتی نظریں جھکا گئی، جو سنجیدہ مگر پرشوق نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پریزیں بے دھیانی میں اسے دور ہوئی۔ کیا سچ میں میرے ہی ہیں؟ مجھے یقین بالکل بھی نہیں آتا، کیونکہ ان 3 سالوں میں میرے لیے میری ذات بالکل ارزاں ہو کے رہ گئی۔ مما بابا کے بعد میں ہر کسی کی ذات کے لیے بوجھ بن کے رہ گئی۔ مجھے اپنا آپ بے معنی لگنے لگا۔ آپ کی باتیں سنی تو دل کرتا کسی کو دیکھوں تک نہیں۔ سچ بتاؤ تو میں نے انجانی ذات کا خاصہ رکھی، مگر نکاح کے لا علمی سے پہلے بھی آپ میرے لیے بہت خاص تھے۔ آپ کا روکنا ٹوکنا سختیاں بہت اچھی لگتی، اور یہ میسنا سا شخص دل میں نہ جانے کب اترا پتہ ہی نہیں چلا، یا شاید تب جب تپتے دوپہر میں وہاں جہاں کسی زہ نفس کا نام و نشان تک نہ تھا، تب وہ میرے پاؤں پہ کیچڑ کے ذرا سی چھینٹوں کو دیکھتے نیچے جھک کے پاؤں دھونے لگا۔ وہ جیسے میرے پاؤں پہ لگا کیچڑ گوارا نہ تھا، وہ کیسے میرے کردار پہ کیچڑ دیکھ سکتا تھا؟ بار بار میری چادر درست کرتا رہتا، مجھے دیکھنے سے گریز کرتا، کہیں میں اس کی آنکھوں میں پھیلتی محبت کے جذبات نہ پڑھ لوں، حالانکہ میں اس کے نکاح میں تھی۔ اپنے جوتے مجھے دے دیے کہ میرے پاؤں پہ زخم نہ آئے، پھر کیسے دل نہ چاہتا کہ اس میسرے محبوب کو نہ قابو کروں۔ دل کرتا کہ آپ کی شال سے لے کے پاؤں کی جوتی تک کو کوئی لڑکی نظر بھر کے نہ دیکھے۔ اب کی بار وہ اس کے کرتے کے بٹنوں سے کھیلتی بتاتی اپنا سارا توجہ مبذول کروا گئی تھی، اور ایک رات ایڈونچر کے لیے گئی۔ اس کی باتیں، اس کی ملامتیں سنی، اس نے بڑی کڑوی کسیلی باتیں کہی، مگر پھر بھی برا نہ لگا۔ وہ غصے و غیظ سے گرج رہا تھا، اور کوئی اس کی سختی میں چھپی محبت کا اندازہ لگانے میں مگن تھا۔ آپ اس رات سختی کے بجائے مجھ سے محبت سے پیش آتے، بہکتے ہوئے کوئی حرکت سرزد ہو جاتی تو شاید میرے دل سے اتر جاتے۔ عام حالات میں آپ کے کردار مضبوطی دیکھنے یا آزمانے ہی جاتی، مگر واقعی اس دن شرارت میں گئی تھی، اور ساری رات سو نہ سکی، کیونکہ ساری رات آپ کو دیکھتے دیکھتے اور سوچتے سوچتے گزر گئی۔
کہ کاش یہ شخص میرا ہو جائے۔ آپ کی محبت نہیں بلکہ اچھائی معطرف کر گئی۔ اس کے بعد جب منہ سے کوئی بات نکلی غصے میں نکلی تھی، جان بوجھ کے جج کرتی رہی کہ آپ نے خود سے دور کیوں کیا تھا۔ میں شاید کبھی نہ آپ کو تمام باتیں بتاتی، مگر آپ کے علاوہ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے جسے بتاؤں کہ آپ میرے لیے کتنے اہم ہیں۔ وہ اب ہاتھوں کی پشت سے آنکھوں کی نمی صاف کر رہی تھی اور شاہ ویر نے بے اختیار اس کی جھکتی لرزتی پلکوں کو دیکھا تھا۔ سرخ و سیاہ لباس اس کے سفید رنگ پہ جچ رہا تھا، کندھوں پہ پڑی شال ڈھیلے ڈھالے سے جوڑا، آنکھوں میں نمی کپکپاتے ہونٹ اور قیامت برپا حلیہ۔ وہ نظریں چرا ہی نہ سکا۔ ہاتھ بڑھا کے اس نے نمی صاف کرتے وہ اس کے آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ چلو 3 سال بعد پتہ تو چل گیا کہ میں کسی کے لیے کتنا اہم ہوں۔ بائی دی وے، میرے پاس تمہاری تعریفوں کا تمہاری طرح اسٹاک نہیں ہے۔ بس میرے لیے یہی خوشی کی بات ہے تم میری ہو اور ویسے بندہ اچھا ہو۔ میری طرح تو تعریفیں ہوتی ہیں، اب بتاؤ کہاں سے لاؤں میں اتنی تعریفیں؟ اس کی طرف دیکھتے صرف اتنا ہی بولا۔ اندازہ خالصتاً چڑھانے والا تھا۔ پریزیں روتے روتے مسکرا دی۔ آنکھوں میں نمی شدت اختیار کر گئی، چہرے پہ مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ شاہ ویر یوسف زائی کو وہ انجان لیوا روپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چلے نہ سہی، کیا پتہ مجھے میں سراہ جانے والی بات ہی نہ ہو۔ عورت تعریف کر دیتی ہے، تیاگ دیتی ہے ہر چیز، مرد اس معاملے میں انا رکھتا ہے۔ وہ نمی صاف کرتے اس سے مخاطب تھی، جواب صوفے پہ، جو اب صوفے پہ ٹیک لگائے بازو پھیلائے ہوئے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ پریزے سے اتنے فاصلے پہ تھا کہ پریزیں آرام سے اس کا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ اس کی باتیں سنی تو دھیان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر آگے ہوتے ہوئے اس کے کندھے سے گزرتے خود سے قریب لے گیا تھا۔ میں ادھورا ہوں، تم تکمیل ہو میری۔ اس کے بالوں کو انگلی کی مدد سے سہلاتے، جھک کے اس کی ناک کے ساتھ ناک مس کرتے وہ کافی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ پریزے کو جہاں سکون حاصل ہوا وہاں الجھن سی ہوئی۔ اس کی گھنی داڑھی چبھن سے اپنے گال پہ محسوس ہوئی۔ وہ اپنے رخسار کو مسلنے لگی تھی۔ شاہو نے اس کی اس حرکت کو دیکھا تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ جان بوجھ کے اس نے پھر سے جسارت کی۔ محبت لفظوں کی محتاج ہوتی تو ہرگز مشقت و قربانی نہ مانگتی۔ میرے لیے بہت انمول اور خاص ہو تم، اس سے زیادہ لفظ نہیں ہے میرے پاس۔ ہاں، عملاً بتا سکتا ہوں اگر اجازت ہو تو۔ وہ کیا بتاتی، وہ نہال ہوئی تھی۔ اس کے اس انداز پہ اس کے گرد دونوں بازو باندھتی وہ ہونٹوں سے اس کی پیشانی چھو گئی، گویا یہ لاڈ کا اظہار تھا۔ اس نے پھر سے ٹی وی آن کی اور دیکھنے لگا۔ تمہیں پھول چاہیے یا میرے ہیڈ کے ہیر؟ کچھ دیر بعد ساکت کمرے میں اس کی آواز گونجی، وہ جو مطمئن ہو چکی تھی۔ حیرت کے جھٹکے سے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور اپنی بونگی سمجھ آنے پہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ ویسے صرف بالوں کا کیا کرو گی؟ پورے کا پورا بندہ تمہارا ہے۔ وہ اب شرارت پہ آمادہ لگ رہا تھا۔ آپ میسنے ہونے کے ساتھ ساتھ ٹھرکی بھی ہیں، یہ مجھے آج ابھی اسی وقت پتہ چلا۔ اس وقت تو ایسے تاثرات دے رہے تھے جیسے آپ نے کچھ نہ سنا ہو۔ ویسے یہ میسنا پن کہاں سے سیکھا ہے؟ اس نے کہا تو وہ پھر سے میسنی ہنسی مسکرایا۔ پریزے نے بے اختیار ہوتے اس کے گال کو کھینچا۔ اف اللہ جی، کیوں ہیں یہ اتنے پیارے؟ اس کے انداز میں اب محبت اور بے بسی تھی۔ کتنا پیارا؟ چہرے پہ دھیمی دھیمی مسکراہٹ رکھے اس نے پریزے کے بال سمیٹتے پوچھا۔ بہت بہت پیارے، اور جب یہ میسنا سا مسکراتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ… پریزے کی زبان پھسلتے پھسلتے بے اختیار رکی۔ کہ بولو، شاہ ویر نے ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس اب آپ اتنے پھیلے مت اور ٹی وی دیکھیں، جو کام ہے آپ کا۔
पल भर में उसके अंदाज में संजीदगी घुली थी। वो मैच देखने में मगन हो गया और परीज़े उसके कुर्ते के बटनों के साथ खेलती गहरी नींद की वादियों में उतर गई। उसकी सांसों की आवाज़ सुनते वो जान गया कि वो सो गई है। जब तक वो बेदार रही, शाहू डिस्टर्ब रहा। उसकी छोटी छोटी जानलेवा अदाएं उसे मुकम्मल अपनी तरफ मतवज्जा कर रही थी। शाहू ने एक नज़र देखा जो उसके बाजू के साथ सर रखे गोया मुकम्मल उसमें छुपी सो रही थी। चेहरा सारा उसके सीने में छुपा हुआ था। दोनों हाथ उसके पुश्त के गिर्द बंधे रखे थे। नीमुआह लब, जूड़े से निकलते बाल, सांसों की हल्की आवाज़, पुरसुकून चेहरा लिए वो अपने चेहरा लिए सो रही थी। शाहू बेईमान हुआ। उसके बाल समेटते वो झुकते हल्के से उसकी आंखों को छूता पीछे हुआ। परीज़े कसमसाई नीमुआह आंखें खोल के उसे देखती मुस्कुराई और फिर आंखें बंद कर गई। उसे लगा वो जाग रही है, मगर फिर कोई हलचल महसूस न हुई। तो उसकी गहरी नींद का अंदाज़ा लगाते, टीवी बंद करते, शॉल उसके वजूद से अलहदा करते, उसे बाजू में भरते उठा और बेड के जानिब ले आया। उसे बेड पे लेटाते कम्फर्ट ओढ़ाया और एक नज़र बर्तन को देखा जो कि तू वहीं रखे हुए थे। शाहवीर बर्तन को बाहर रखते सोचते लाइट बंद करता बर्तन उठाए बाहर निकल आया था। अगली सुबह वो परीज़े के सनद लेने कॉलेज में आए थे। शाहवीर वो देखे सर हमदान परीज़े के कॉलेज से उसका 2 साला तालीमी सर्टिफिकेट लेने आए थे। पिछले 10 मिनट से वो ऑफिस में बैठे प्रिंसिपल का इंतज़ार कर रहे थे जब परीज़े ने शाहू का ध्यान मिरर विंडो से बाहर की जानिब मबजूल करवाया, जो शायद गैलरी में कोई टेस्ट लेते टहल रहे थे। उन्होंने हमें पढ़ाया था और ये मेरी दोस्त के हस्बैंड भी हैं, वो काफ़ी इश्तियाक से बता रही थी। मैंने उनसे ज़रूरी बात करनी है, अगर आप बुरा ना माने तो कर लूँ। मतलब आप उनसे सलाम दुआ कर लीजिएगा, बाद में मैं हिजाब का पूछ लूँगी। पागल हो, मैं क्यों बुरा मनाऊँगा? वो तुम्हारे उस्ताद हैं। बिल्कुल ठहरो, मैं उन्हें यहीं बुलवा लेता हूँ, उसे सरगोशी से कहते वो गोया हुआ और कॉलेज के मुलाजिम को पैगाम भिजवाया। कुछ देर बाद हमदान लगारी दाखिल हुए थे, स्काई ब्लू शलवार कमीज़ में मलबूस, आंखों पे ग्लासेस हाथ में मारकर उठाए वो अंदर दाखिल हुआ, जो चेहरे से बहुत ग्रेसफुल शख्सियत का मालिक लग रहा था। चेहरे पे अलग सी तमकीनत दिखाई दे रही थी, शाहवीर को जैसे पहली दफ़ा अपनी जैसी शख्सियत का अक्स दिखाई दिया हो। अस्सलाम वालेकुम, सर हमदान लगारी ने बुलंद आवाज़ में कहा, तो शाहू ने उड़ते सलाम का जवाब देते गर्म जोशी से मज़ाफ़ा किया। अस्सलाम वालेकुम सर, परीज़े ने संजीदगी से सलाम किया तो हमदान चंद लम्हे उस शाल का निकाब किए लड़की को पहचान न पाए। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन माजरत के साथ पहचाना नहीं आपको? उसने एक नज़र देखते नज़रें फिर से शाहवीर पर टिकाते पूछा था। सर, मैं परीज़े हिजाब की दोस्त। वो हिचकिचाई। शायद हमदान का ना पहचानना हिचकिचाहट का बास था। ओह सॉरी मिस परीज़े, आप तशरीफ़ रखें। उसने चेयर की तरफ इशारा किया तो वो दोनों अपनी अपनी नश्त संभाल गए। अल्लाह हाफिज़।